بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اسم الفاعل۔ کام کو کرنے کا مفہوم دینے والا اسم، ایک ایسا اسم جس میں کام کے کرنے کا مفہوم پایا جائے۔ مثال دیکھیں اس کی، صالحٌ، اس کا وزن ہے فاعل، صالح فاعل۔ نیکی کرنے والا، دیکھیں کام کے کرنے کا مفہوم اس میں پایا جا رہا ہے، اور وہ کام ہے نیکی کا، کرنے والا۔ ہر ایسا اسم جس میں اس طرح کا مفہوم پایا جائے وہ اسم الفاعل ہوگا اور فاعلٌ کے وزن پر ہوگا۔ صالح، ناصر، مدد کرنے والا، ضارب، مارنے والا، اس طرح سے اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اچھا، نیکی کرنے والے کو اردو میں پھر نیک بھی کہہ سکتے ہیں ہم، کہ نیک، اور نیک جو ہے وہ صفت ہوتی ہے۔ تو یہ ثلاثی مجرد میں ہے، وزن فاعل، اور مزید فی میں ہر باب کا الگ وزن ہوگا، وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ تو یہ ایک باب ہے، باب افتعال، اس کا یہ وزن، اس کا ایک یہ اسم الفاعل ہے مجتہد، اور اس کا وزن ہے مفتعل، مفتعل مجتہد، اور معنی ہے اس کے محنت کرنے والا۔ اس میں بھی دیکھیں کرنے کا مفہوم آ رہا ہے۔ محنت کرنے والے کو محنتی بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی ایک صفت ہے۔ اچھا جی، اسم الفاعل بنانے کا طریقہ ثلاثی مجرد میں جیسے اوپر بیان کیا گیا بالکل سمپل ہے۔ آپ مادے کو اس وزن پہ ڈال دیں، فاعلٌ کے وزن پر، فاعلٌ کے وزن پر، جیسے طالبٌ، علم طلب کرنے والا، اور اس کی گردان اسم کی طرح ہوگی، جو شروع میں ہم نے اسم کے چیپٹر میں گردانیں دیکھی تھی اسم کی۔ یہ رفع حالت ہے، یہ نصب ہے، یہ جر حالت ہے۔ تو فاعل، فاعلن، فاعلن، یہ ریویژن بھی ہو رہا ہے آپ کا۔ پھر تثنیہ میں فاعلانی، فاعلین، فاعلین۔ جمع میں فاعلون، فاعلین، فاعلین، یہ مذکر کی گردان ہے۔ اور اسی طرح سے مؤنث کی گردان فاعلۃ، 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 فاعلتان، فاعلتین، فاعلتین، اور جمع میں فاعلات، فاعلات، فاعلات۔ تو اس طرح سے یہ اس کی گردان بھی رفع نصب جر کے لیے مکمل ہو گئی۔ اب اسم الفاعل بنانے کا طریقہ ثلاثی مزید فی میں آسان ہے، 3 اسٹیپ ہیں اس کے۔ علامت مضارع ہٹا کر میم پیش والا لگا دیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مضارع سے بنے گا، یہ اسم الفاعل مضارع سے بنے گا۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ عین کلمے کو کسرہ دے دیں، اگر کسرہ نہیں ہے آلریڈی تو اس کو کسرہ دے دیں، جس میں آلریڈی ہے وہ تو ٹھیک ہے۔ اور تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ لام کلمے پر تنوین رفع لگائیں۔ تو اب دیکھیں، باب افعال ہے، اس کا مضارع ہے یفعل۔ یہ باب یہ سارے اسی ترتیب سے جو ہم نے پڑھے۔ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ یا کو ہٹا دینا ہے اور میم پیش والا لگانا ہے، تو یہ بن جائے گا مفعل، صرف یا چینج کی ہم نے۔ اس کے بعد
عین کلمے کو کسرہ دیں. اس میں آلریڈی عین کلمے پر کسرہ ہے، یہ مفعلو ہی رہے گا، اور آخر میں لام کلمے پر تنوین کر دیں گے، پیش سنگل پیش کے بجائے اس میں تنوین لگا دیں گے. تو یہ مفعلن. تو اسم الفاعل باب افعال کا ہے مفعلن کے وزن پر. اب اس میں مادہ ڈالتے جائیں اور اس کا اسم الفاعل جو ہے اس مادے کے حساب سے بنتا جائے گا. ایک دوسرا باب دیکھیں، باب تفعیل یفعلو. یہی پروسیس اس کے ساتھ کیا، میم لگایا، مفعلو. یہاں بھی آلریڈی عین پہ پیش، عین کلمے پہ زیر ہے، تو مفعلن، اور آخر میں مفعلن تنوین لگا دی. تیسرا باب دیکھیں، یفعلو. فرسٹ اسٹیپ میں بنے گا یہ مفعلو، مفعلو سیکنڈ میں یہی رہے گا، اور تھرڈ اسٹیپ میں مفعلن. یہ اس کا اسم الفاعل ہو گیا. اس طرح سے باب تفاعل میں یتفعلو، یہ بن جائے گا متفعلو. اب یہاں چونکہ یہ زبر تھا عین کلمے پہ، تو یہاں دیکھیں یہ چینج آئی ہے، اس میں زیر لانی ہے، ہمیں عین کلمے کو کسرہ دینا ہے. تو متفعلو اور آخر میں متفعلن. اس طرح باب تفاعلو میں یتفاعلو، فرسٹ اسٹیپ میں متفاعلو، سیکنڈ میں متفاعلو، اور فائنل اسٹیج میں متفاعلن. اس طرح سے باب افتعال میں مضارع ہے یفتعلو، فرسٹ اسٹیپ میں بنے گا مفتعلو، سیکنڈ میں یہی رہے گا مفتعلو، اور آخری اسٹیج میں مفتعلن. باب انفعال میں مضارع ہے ینفعلو، پہلے اسٹیپ میں بنے گا یہ منفعلو، دوسرے میں منفعلو، اور تیسرے میں منفعلن. اس طرح سے باب استفعال میں مضارع ہے یستفعلو، یہ فرسٹ اسٹیپ میں بنے گا مستفعلو، سیکنڈ اسٹیج میں یہی رہے گا کیونکہ عین کلمے پہ آلریڈی کسرہ ہے، مستفعلو، اور آخری اسٹیج میں یہ اسم الفاعل بن جائے گا مستفعلن. تو آپ نے دیکھا کہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں کتنا آسان ہے اسم الفاعل بنانے کا طریقہ ثلاثی مزید فی میں. اور ثلاثی مجرد میں تو بالکل ہی آسان ہے، ایک ہی وزن ہے اس کا، تو فاعلون کے وزن پہ آپ مادے کو ڈال دیں. تو اس طرح سے یہ دونوں کے اسم الفاعل آپ کو بنانے آ گئے. اب آپ اس میں مختلف مادے ڈال کے اس کی پریکٹس کر لیں، آسان ہے، اس میں زیادہ اس کی ڈیٹیل کی اب ضرورت نہیں ہے. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.